اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبائر بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا بڑے گناہوں میں بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، گناہ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، والقنوط من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ ایک بیماری سے دوسری بیماری اس کی زندگی میں لگی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے، ہاسپٹلوں کا چکر لگا کر کے مایوس ہو جاتا ہے، میری بیماری سے مجھے شفا نہیں مل رہی ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ بیماری دینے والا اگر اللہ ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی۔ ہم اللہ سے لو لگائیں، مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے ایسی ہی بات کہی تھی، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، جس کے بارے میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ وأحبطت عملک، اور یہ بات کہنے کی وجہ سے میں نے تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے
زندگی میں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مردوں میں، خواتین میں، بزرگوں میں، نوجوانوں میں، جو بہت سارے مسائل اور الجھنوں میں گھر کر مایوسی کا شکار ہے، جبکہ ایک مسلمان کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے۔ مایوسی کہتے ہیں نا امید ہو جانا، ہمت ہار جانا، قدم پیچھے ہٹا لینا۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کی زندگی ایک حال میں نہیں رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، ہمیشہ اس کی زندگی میں صرف آرام ہی ہو، ہمیشہ وہ صحت مند رہے، ہمیشہ نعمتوں میں رہے، ہمیشہ خوشحالی میں رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی ہے، کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف ہے، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ، نشیب و فراز، یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور یہ رب کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے اس کائنات میں، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے مومن کو ہر حال میں اللہ کی ذات سے، چاہے وہ آرام میں ہو یا تکلیف میں ہو، ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ مومن کی خصوصیت ہے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر میں، اور یہ صرف مومن ہی کی خصوصیت ہے۔ اگر اس کی زندگی میں خوشحالی ہے، نعمتیں ہیں، آرام ہے، تو خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خیر اور بھلائی کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں تکلیف اور پریشانی ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو وہ اس پر صبر کر کے اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر کے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو مومن ہر حال میں خیر ہی خیر میں، حالات سے گھبرا جانا، ناموافق حالات سے مایوس ہو جانا، یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہے، یہ کافروں اور منافقوں کی پہچان ہے۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بہت جلد گھبرا جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن مومن ہر حال میں اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، قرآن کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کئی ناحیے سے عبرت اور نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہمیں بارہا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو امید کی راہ ملتی ہے، مصیبت زدہ پریشان حال انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے،
حالات کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ایک انسان ایمان پر، دین پر کیسے ثابت قدم رہتا ہے، ڈٹ کر کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں وہ مشکل دور آیا جب برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ وہ یوسف جو یعقوب علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے، ان کے لخت جگر نور نظر تھے، بہت زیادہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیار کرتے تھے۔ بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، ان کے ساتھ سازش کیے اور انہیں لے جا کر کے قتل کے ارادے سے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک باپ پر اپنے اس لاڈلے بیٹے کی یہ مصیبت، یہ حادثہ کس طرح سے گزرا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل معاملہ تھا۔ ایک مدت کے بعد لاڈلے بیٹے یوسف کو باپ یعقوب سے جدا کر دیے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد ان کے بھائی بنیامین کو بھی ان کی نظروں سے غائب کر دیا۔ دو مصیبتیں ہیں یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں۔ بڑا صدمہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام رو رو کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ قرآن نے ذکر کیا، لیکن کوئی امید نہیں ہے۔ بھائی اس بات پر خوش ہے کہ ہم نے یوسف کو تو ہلاک کر دیا، لیکن ایک پیغمبر کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین ہوتا ہے۔ ابھی بھی یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہیں۔ دو بیٹوں کو ان کی نظروں سے غائب کر دیا گیا۔ بھائی خوش ہیں کہ ہم نے تو ان کو غائب کر دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اے میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، جاؤ تلاش کرو۔ تم نے سازش کی ہے یوسف کے ساتھ، مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ یوسف مجھے واپس ملے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، کافر لوگ جو اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، کافر لوگ اللہ سے مایوس ہوتے ہیں۔ ایک مومن جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، وہ کبھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا۔ وہ وقت آیا کہ بڑھاپے کی عمر میں یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں کیسی بھی مشکل اور پریشانی میں ہو، اللہ کی ذات سے وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہوتے، کافر ہوتے۔ گمراہوں کا کام ہے جو اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبائر، بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ والامن من مکر اللہ والقنوط من روح اللہ۔ کہا بڑے گناہوں میں بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور گناہ کر کے بھی اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا۔ ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے، والقنوط من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مایوسی میں سب سے بڑی مایوسی کیا ہے؟ سب سے بڑی مایوسی ایک مسلمان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت،
اور اس کی مغفرت سے مایوس ہو جائے، جبکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے محروم ہو جائے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے اوپر توبے کے دروازے کو بند کر لے. وہ اللہ سے مایوس ہو جائے کہ میری زندگی میں اتنے سارے گناہ ہیں، میری زندگی میں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کر لی ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ اللہ سے مایوس ہو جائے. یہ سب سے بڑی مایوسی. یاد رکھیں، ہماری زندگی میں کتنے بھی گناہ ہوں، ہم سے ہماری زندگی میں کتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، لیکن ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جس چیز کی ہمیں دعوت دیتے ہیں، آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پیا ہے، قتل کیا ہے. بڑے بڑے گناہوں کا وہ ذکر کر رہے تھے. کہا اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہمارے لیے توبے کی گنجائش ہے؟ کیا ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کے جواب میں خاموش رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 50/3. اللہ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے آپ سے سوال کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے، ان کو بتائیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تمہاری زندگی میں کتنے بھی گناہ ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، مفسرین لکھتے ہیں، ارجا آیت فی القرآن، قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت جو نافرمانوں اور گنہگاروں کو سب سے زیادہ امید دلاتی ہے، وہ یہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور گنہگاروں کو اپنی وسیع رحمت کا اعلان کرتا ہے. تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اللہ کی خدمت میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں لو لگائیں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم مایوس نہ ہوں، اور نہ ہم کسی کو مایوس کریں، نہ ہم خود مایوس ہوں اور نہ کسی کو مایوس کریں. لوگ بڑی جلدی لوگوں پر تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں تو بڑا گنہگار ہے، فلاں بڑا نافرمان ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ایسی باتیں ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے ایسی ہی بات کہی تھی، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا. قسم کھا کر کے کہہ رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، جس کے بارے میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں نے اسے معاف کر دیا. وأحبطت عملک، اور یہ بات کہنے کی وجہ سے میں نے تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا. بڑی آسانی سے ہم تبصرے کر دیتے ہیں. زبان کھولنے سے پہلے بار بار ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے ہم کیا بول رہے ہیں.
اس کی اس ایک بات نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا. کہا کہ میں نے تو اسے معاف کر دیا اور یہ بات کہنے کی وجہ سے میں نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا. اس لیے ہم خود کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو اور لوگوں کو بھی اللہ سے مایوس نہ کریں. ان کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. آؤ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں لو لگاؤ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے مایوس ہو جانا یہ سب سے بڑی مایوسی ہے. کتنے بھی ہمارے گناہ ہوں, ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں, مایوس نہ ہو. اور دوسری مایوسی کیا ہے؟ اولاد سے محرومی کی مایوسی. یہ بھی ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑی مایوسی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شادی ہو کر کے 1-2 سال گزرتے ہیں, جب اولاد نہیں ہوتی ہے آدمی مایوس ہو جاتا ہے. بسا اوقات کمزور ایمان اور عقیدے والے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دربار میں چلے جاتے, مزاروں اور درگاہوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے, ولیوں اور بزرگوں سے اولاد مانگنا شروع کر دیتے. یہ ہماری زندگی کا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے, بڑی آزمائش ہوتی ہے. ہم اللہ سے مایوس نہ ہو. ہمارے لیے قرآن میں پیغمبروں کی مثالیں موجود ہیں, پیغمبروں کی مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر برگزیدہ محبوب پیغمبروں کو, بندوں کو اللہ نے اس آزمائش سے دوچار کیا. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 پر 9 اور 50, اس آیت میں آپ پڑھیے اللہ کیا فرماتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے, وہ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, بیٹے اور بیٹی دونوں نعمتوں سے نواز دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے دونوں سے محروم کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی, اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. بڑے نادان ہیں وہ لوگ, بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی عورتوں پر, اپنی بہوؤں پر تانے دیتے ہیں, ان پر ظلم کرتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں. اگر ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی, عورت کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری عورت کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ خود سے بچے پیدا کر سکتی ہے؟ اولاد دینے والا تو رب العالمین ہے. عورت کو بار بار تنگ کرنا, اسے پریشان کرنا, اس کو ٹارچر کرنا, اس کو تانے دینا. اگر صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے تانے الگ, تیری زندگی میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. اگر بیٹے ہیں تو بیٹیوں کی نعمت سے محروم کر دیا اللہ نے تو اس پر تانے. اگر اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا اس پر تانے. یہ حد درجہ ظلم اور سرکشی ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اللہ نے نبیوں کو اس امتحان سے دوچار کیا. لوط علیہ السلام کے پاس صرف بیٹیاں تھیں, بیٹوں کی نعمت سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس صرف بیٹے تھے, بیٹیاں نہیں تھیں ان کے پاس. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیں, لیکن آپ کے بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے محروم کر دیا. ہم کون ہوتے اگر اللہ نے ہمیں محروم کر دیا؟
یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہو، مایوس مت ہو، اللہ سے لو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگر جوانی میں آپ کی شادی ہو کر کے 10 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے اولاد سے محروم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کبھی بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے اس عمر میں ان کو اولاد دیا، اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی باج ہے، لیکن اے اللہ میں تیری قدرت سے محروم نہیں ہوں، میں تیری قدرت سے مایوس نہیں ہوں، بظاہر کوئی امید نہیں ہے لیکن تجھ سے میں امید رکھتا ہوں، میں تجھ سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو اولاد دی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے اولاد سے محرومی پر ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ عطا کر سکتا ہے، اللہ نواز سکتا ہے، اور اگر اللہ محروم کر دے تو اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر، اس کی حکمت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری مایوسی، بیماری سے مایوسی۔ ایک انسان بیماریوں میں مسلسل گھرا ہے، ایک بیماری سے دوسری بیماری اس کی زندگی میں لگی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے، ہاسپٹلوں کا چکر لگا کر کے مایوس ہو جاتا ہے، میری بیماری سے مجھے شفا نہیں مل رہی ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے لو لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ بیماری دینے والا اگر اللہ ہے تو شفا دینے والا بھی اللہ ہی۔ ہم اللہ سے لو لگائیں، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے مثال موجود ہے ایوب علیہ السلام کی، جو 18 سال مسلسل بیمار رہے، اور بڑی خطرناک بیماری، لیکن 18 سال بیماری جھیلتے رہے۔ بالآخر انہوں نے رب کو پکارا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والی ذات، سب سے زیادہ مہربان ذات، اے اللہ اپنی رحمت مجھے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی بیماری کو ختم کر دیا، ان کو صحت عطا کیا۔ ہم مایوس نہ ہوں، اور یہ بیماری ایک مومن کے لیے رحمت ہے، یہ بیماری مومن کے لیے رحمت ہے۔ اگر وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جو بھی بیماری، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی، جو بھی غم فکر لاحق ہوتی ہے، یہ اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، ویسے ہی انسان کی زندگی میں جب بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ اس پر اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم بیماریوں میں بھی اللہ کی قدرت سے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور مایوس ہو کر کے ہم کوئی غلط قدم نہ بڑھائیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماریوں سے پریشان حال مریض انسان، جب اس کو شفا کی امید نظر نہیں آتی ہے اور مسلسل ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے، تو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے دربار میں چلا جاتا۔
اور شرعی علاج کا طریقہ چھوڑ کر کے غیر شرعی طریقے سے علاج شروع کر دیتا ہے. جو بھی جو مشورے دیتا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں علاج کر لو، مصیبت کا مارا ہوا انسان ہر ایک کے مشورے پر عمل شروع کر دیتا ہے. یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. ہم مایوس نہ ہوں، اللہ سے امید رکھیں شفا کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جو بیماری اللہ دیا ہے وہی اللہ مجھے شفا بھی دے گا. اور ہم زندگی میں کبھی مایوس نہ ہوں. بسا اوقات انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ایک انسان کی زندگی کے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. مسائل سے گھبرا کر کے ایک آدمی مایوس ہو کر کے زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور خودکشی کر بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. یاد رکھو، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ایک آدمی گھبرا کر پریشان ہو کر کے خودکشی کرنا چاہتا ہے، خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں ہمارے لیے آرام ہی ہے؟ ایک مصیبت سے، پریشانی سے گھبرا کر کے ہم نے خودکشی کی، مرنے کے بعد ہماری زندگی، ہماری پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی خبر میں. اس لیے آدمی مصیبت سے، پریشانیوں سے گھبرا کر کے کبھی خودکشی نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا. لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. جب کسی کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر کے کوئی انسان موت کی تمنا نہ کرے. اگر وہ ضروری سمجھتا ہے تو اس طرح سے دعا کرے، اے اللہ میرے حق میں جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اے اللہ مجھے موت دے دے. لیکن انسان پریشان ہو کر کے، گھبرا کر کے خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. خودکشی یہ بزدلی ہے. ایک مومن، ایک مسلمان ڈٹ کر مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. جو انسان دنیا میں جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، جس چیز کے ذریعے انسان خودکشی کرتا ہے، جہنم میں قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. وہی عذاب مسلسل اس کو ملتا رہے گا. اس لیے مصیبتوں سے گھبرا کر کے، پریشان ہو کر کے کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ عقل مندی کی بات نہیں. اور دعوت و اصلاح کے میدان میں بھی ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک داعی دعوت کا کام کر رہا ہے، لوگ اس کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مسلسل نافرمانیوں میں، سرکشی میں، گناہوں میں اور آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعوت کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لوگ ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہمارے سامنے قرآن مجید میں پیغمبروں کی مثالیں ہیں، لمبی مدت تک دعوت کا کام کیے لیکن ان کا دعوتی رزلٹ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے. ایک لمبی مدت، 950 سال. اور لیلا و نہارا، سرا و جہارا، کبھی دن میں دعوت دیتے، کبھی رات میں جاگتے، کبھی علل اعلان سب کے سامنے جا کر کے دعوت دیتے، کبھی چھپ چھپ کر کے ایک ایک آدمی کے پاس جاتے. ہر ممکن طریقے سے دعوت دی. لیکن اس کا رزلٹ کیا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تقریباً 80 لوگ تھے. 950 سال کی دعوت کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ 80 لوگ ایمان لائے. جو لوگ رزلٹ کی بات کرتے ہیں، فلاں داعی سے، فلاں امام صاحب سے، فلاں عالم صاحب سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی. میرے بزرگوں اور دوستو، دعوت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے.
طائف کے سفر میں آپ کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کیے، الٹا آپ کو پتھروں سے مار مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ مایوس نہیں ہوئے، پہاڑوں پر مقرر فرشتہ اللہ کے حکم سے آپ سے آ کر عذاب کی اجازت طلب کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، بلکہ کہا اگر یہ لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں نہ لائیں، مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسلیں، ان کی اولاد ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، ماں باپ بسا اوقات اپنی اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں، میرا بچہ سدھر نہیں رہا ہے، میرا بچہ مسلسل نافرمانی میں آگے بڑھ رہا ہے، میرا بچہ اس کے اندر کبھی کوئی خیر نظر نہیں آ رہا۔ مایوس نہ ہو، مسلسل اس کو نصیحت کریں، تربیت کریں، سمجھاتے رہیں۔ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ بسا اوقات بہت جلدی ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ تو کبھی سدھرنے والا نہیں، یہ کبھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، ہم تربیت کریں، ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لا سکتا ہے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جو سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے سکتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک داعی دعوت کا کام کرے، مایوس نہ ہو۔ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی میں کبھی بھی مایوسی نہیں، اور مایوسی کا علاج یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ ان مع العسر یسرا۔ مشکل کے بعد آسانی نہیں کہا، مشکل کے ساتھ آسانی۔ کوئی زندگی میں مشکل اور پریشانی آ رہی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ اس مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ آج تکلیف ہے، آج پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی بھلائی بھی لانے والا۔ شر سے، تکلیف سے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرتا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیے، غور کیجئے، یوسف علیہ السلام کی زندگی مسلسل آزمائشوں سے دوچار۔ کنویں میں ڈالے گئے، بازار مصر میں فروخت کیے گئے، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر کی طرف سے، امراۃ العزیز کی طرف سے ان کو گناہوں کی دعوت دی گئی، بدکاری کے الزام میں ان کو پھنسایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پوری زندگی ان کی آزمائشوں سے گری۔ لیکن یہ آزمائشیں کیا ہوئیں؟ ان آزمائشوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان مشکلات اور پریشانیوں کے بعد آسانی ان کی زندگی میں آئی۔ ایک وقت آیا ان کو اقتدار ملا، مصر کی اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا، وزیر فائنانس بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ تو مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، اور جس چیز کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، جس چیز کو ہم اپنے لیے پریشانی اور تکلیف سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو ہمارے لیے خیر بنا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے لوگو، جس چیز کو تم اپنے لیے بری سمجھ رہے ہو وہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اس میں جس کو تم اپنے لیے برائی سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے، اور جس کو تم اچھی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اس لیے کہ ہر چیز کی حکمت، مصلحت اللہ کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ حقیقت کا پتہ اللہ کو ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی، ایک نوجوان کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ساری تیاری ہو گئی، اچانک رشتہ ٹوٹ گیا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیا کروں میں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے جو رشتہ پوری تیاری کے بعد بھی، پوری سیٹنگ کے بعد ٹوٹ گیا ہے، اس رشتے میں اللہ نے کوئی خیر ہمارے لیے نہ رکھا ہو سکتا ہے کہ وہ گھرانہ اچھا نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں، ٹرین چھوٹ جاتی ہے، گاڑی چھوٹ جاتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے پوری تیاری، پوری محنت ضائع ہو گئی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹرین سے میرا سفر ہونے والا تھا وہ آگے چل کر کے وہ ٹرین کسی حادثے کا شکار ہو جاتی۔ ہم پریشان تھے ابھی تک،
لیکن جب ہمیں حادثے کی خبر ملتی ہے کہ اس حادثے، اس ٹرین کا، اس گاڑی کا کسی سے حادثہ ہو گیا ہے، ہم کو سمجھ میں آتی ہے بات، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں بھی ہمارے لیے خیر رکھا۔ ایک نوجوان کسی کمپنی میں ملازمت کے لیے، جاب کے لیے ایگزام لکھتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کمپنی میں اس کو ملازمت نہیں ملتی ہے، افسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کمپنی اس کے لیے مناسب نہیں تھی، وہاں بہت فراڈ تھا اور بہت دھوکہ تھا۔ بعد میں اطلاع ملنے کے بعد، پتہ چلنے کے بعد اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، جس چیز کو ہم بری سمجھتے ہیں، اپنے لیے پریشانی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے خیر کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ اس واقعے کو تمہارے لیے برا مت سمجھو، اس میں خیر کے بھی پہلو اللہ نے رکھے۔ اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کو ذکر کیا اور ان کی برات میں قرآن مجید نے آیتیں نازل کی۔ اسی واقعے کے بعد تیمم کی رخصت نازل ہوئی، اور اسی واقعے کے بعد منافقین کے پردے کو فاش کیا گیا اور ان کا نفاق واضح ہوا۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے مایوس ہو جائے۔ ہم کبھی مایوس نہ ہو، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اولاد نہ ہونے پر مایوسی نہ ہو، پیغمبروں کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بیماری میں پریشان ہونے کے بعد ہم مایوس نہ ہو، ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ کبھی مشکلات سے گھبرا کر کے زندگی سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک داعی دعوت کے میدان میں، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی مایوس نہ ہو، دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نافرمان، ایک سرکش اور ایک گنہگار انسان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اس کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔